آپ سب کو پتا ہے کہ جنرل الیکشنز میں تو جنرل ہی دھاندلی کرتے تھے، لیکن آپ کے بارز اور ایسوسیشنز کے الیکشن میں بھی جو ہے اب ہم ان الیکشنز کو بھی اب جو ہے جنرل بار الیکشن اور جنرل کونسل الیکشنز کہیں گے۔ تمام تر وسطیت جبر کے باوجود تمام تر جو وہ کر سکتے تھے، چاہے وہ پیسے ہو، چاہے زور ہو، چاہے طاقت ہو، اس کے باوجود بھی آپ لوگ یہ الیکشنز جیتے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کا یہ جرگہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس جرگے کا آئیڈیا آپ کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے ججز نے ہی ہمیں دیا ہوا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریزسٹ کریں، لیکن ان کو طاقت چاہیے، اور یہ طاقت آپ کے پاس ہے، کالے کوٹ کے پاس ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی جوڈیشری میں سب کے ضمیر مردہ نہیں ہیں، سب جو ہیں وہ بکے ہوئے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف کہ آپ تھوڑا سا ریزسٹ کریں گے اور وہ بھی آنکھیں دکھائیں گے۔ کچھ ججز نے آنکھیں دکھائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اگر ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور انصاف کا، آئین کا، قانون کا یہ قتل عام چلتا رہے، تو آپ یقین مانیں کہ اس پاکستان سے جنگل بن جائے گا، اور یہ جنگل کا قانون بن جائے گا، اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اس کے سامنے ہم غلام بن کے بیٹھ جائیں گے، جو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا، میں جب الیکٹ ہوا، میں گیا اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے۔ 3 ججز کے آرڈر تھے میرے ہاتھ میں، اس کے باوجود بھی ایک جیل کے سپرڈنٹ نے اس ججز کے آرڈر کو ٹوکری میں پھینک دیا۔ مطلب ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا۔ یہ تو میری کمزوری نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کے احکامات بنوانا عدالتوں کا کام ہے۔ میں تو بندوق اور ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا۔ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے مجھے راستے دکھائے ہیں، انہی راستے پر میں نے چلنا ہے۔ لیکن 3 ججز کے آرڈر اگر جیل کا سپرڈنٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے، تو پھر یہاں پر آئین کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، قانون کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، ججز کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، اور ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے پھر بھی پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون فالو کیا۔ میں اسی رات بیٹھا رہا، ساری رات میں نے وہاں گزاری اڈیالہ جیل کے سامنے۔ میں نے کہا کہ کوئی جو ہے غیرت مند انسان تھوڑی سی غیرت دکھائے گا اور مجھے اندر جو ہے اپنے لیڈر سے ملنے دے گا، لیکن بدقسمتی سے سارے کے سارے بے غیرت ہو چکے ہیں۔ وہی آرڈر، وہی گلہ، وہی شکوہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس لے کر گیا۔ 3 گھنٹے میں نے انتظار کیا، لیکن وہ مجھ سے نہیں ملا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز کو میں نے لیٹرز لکھے کہ یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں، اس سے بات کروں۔ یہ پاکستان کا آئین اور قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔ یہ جیل مینول میں لکھا ہے کہ وہ ہم سے مل سکتے۔ یہاں پر ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کنوکٹڈ لوگ جب پاکستان سے باہر جاتے تھے، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں ان سے ملنے، کابینہ بھی ملنے جاتی تھی، پورا ٹبر بھی ملنے جاتا تھا، لیکن مجھے اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک دفعہ پھر میں گیا روزے کی حالت میں، رمضان میں نے 2 گھنٹے انتظار کیا۔ تمام کیسز محترم جج صاحب نے سنے۔ جب کیسز ختم ہوئے، میں کھڑا ہوا، میں نے روزے کی حالت میں رمضان مبارک کے مہینے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو سلام کیا۔ اس نے میرا سلام ہی نہیں لیا۔ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی، روزے کی حالت میں رمضان میں 3 گھنٹے میں نے انتظار کیا، لیکن وہ بھی مجھ سے نہیں ملا۔ اب یہ سارے راستے تو ہم اپنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حل نہیں نکل رہا۔ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، یہاں پر ہمارے باقی پارٹیوں کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ سب کی قدر کرتے ہیں اور ہماری جدوجہد مشترکہ ہے، کیونکہ آپ بھی جمہوریت چاہتے ہیں، میں بھی جمہوریت چاہتا ہوں۔
آپ بھی آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، میں بھی آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، لیکن ایک پارٹی کے ساتھ اگر مسلسل ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل آپ کی لیڈر کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا، کسی اور پارٹی کی لیڈر کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا۔ اچھا، عمران خان صاحب تو دلیر آدمی ہے، برداشت کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ جو غیر سیاسی ہے بشرا بی بی صاحبہ، ان کی صحت خراب ہے، پیمز کے ڈاکٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں، ہم بار بار آف دا ریکارڈ بھی یہ مسلسل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے ہاسپٹل میں ہو، ڈاکٹرز کو ملنے دیں، نہ عمران خان صاحب سے ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا اگر ڈاکٹر ملے گا؟ اور یہ کمٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہم باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کہیں گے۔ بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی بیٹیاں ملتی ہیں، لیکن باہر آ کر جو ہے انہوں نے کبھی بھی سیاسی بات نہیں کی، ان کی بات بھی ملتی ہے، کبھی بھی انہوں نے سیاسی بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی 5 مہینوں سے ملاقاتیں بند ہیں، نہیں ہو رہی۔ یہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ انتشاری سیاست کرتے ہیں، 1.5 سال سے ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کی طرف لائمل دیتا ہوں جو بہت سخت ہوگا۔ جس دل سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، یہی وقت ہے کچھ کرنے کا۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے ڈنڈے بھی نہیں اٹھانے، ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام بھی نہیں کرنا، لیکن آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اگر فرض کریں یہ گولیاں چلا سکتے ہیں تو ہم گولیاں کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کریں گے۔ میرے وکلاء برادری، آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ مشورہ بھی ججز کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ ججز بھی آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پوری قوم آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کوئی بندہ بھی جو اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا بدماش سمجھے، آپ مجھ سے بڑے بدماش ہو، لیکن آپ لوگوں نے اب اپنی بدماشی دکھانی ہے۔ دیکھیں بیرسٹر حسان نیازی صاحب، اس کا ملٹری ٹرائل ہوا، آپ کا ہی وکیل ہے۔ حیدر مجید صاحب، اس کا ملٹری ٹرائل ہوا، آپ کا ہی وکیل ہے۔ ہم چپ رہے، انتظار پنجوتا صاحب کو اٹھایا گیا، اس کو بے دردی سے مارا گیا، آپ کا ہی وکیل ہے، آپ کی برادری کا ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ، آپ کی ہی وکیل ہیں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے۔ علی زمان ہمارے دوست، اس کو آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو یہ اگر فرض کریں ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ چپ ہیں، کل آپ کی باری آنے والی ہے، لیکن آپ کے باری آنے سے پہلے آپ لوگوں نے ریزسٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پاکستانی آپ کا ساتھ دے گا۔ ابھی آپ کو میں یہ داستانیں کیا سناؤں، آپ لوگ سب اپنی آنکھوں سے پچھلے ریجیم چینج آپریشن سے اب تک دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ ابھی تھوڑا سا جو ہے ہم نے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے۔ 22 اپریل کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کہہ رہے۔ 22 اپریل کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز لگ رہے ہیں، آپ سب نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ انصاف ہو، فری ٹرائل ہو۔ ہم آپ لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ 22 اپریل کو کم سے کم آپ ہمارے ساتھ اس ظلم کے خلاف صرف ایک دن کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، پھر دیکھیں کہ یہ کیسز کس طرح لگتے ہیں۔ ہمارا 27 اپریل کو جس طرح سندھ اور کراچی کے دوستوں نے کہا، وہاں پر جرگہ منعقد ہوگا۔ اگر 5 مئی تک انہوں نے فری ٹرائل نہیں کیا، کیسز نہیں لگائے اور یہی ظلم اور جبر روا رکھا، تو آج آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ 6 مئی کو ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے انشاءاللہ۔ پورے پاکستان میں ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں
जिस बंदे के हाथ में कलम होगा वो अपना कलम नीचे गिराएगा, कोई भी 6 मई को कलम नहीं उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे हर प्रोग्राम में इनका 1-2 नुमाइंदा जरूर होते हैं, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, परसों जलसा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, उस जलसे में भी ऐलानात करेंगे। लेकिन मेरी वकला से ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर फर्ज करे 6 मई को हम पूरे पाकिस्तान में ये कलम चोर हड़ताल कामयाब करें तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को अकल आएगा। आज मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तादाद में आप पूरे पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत से लोगों की नींदें हराम हुई होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये नींदें हमने इनकी हराम कर दी हैं। हमने आगे बढ़ना है, हमने हर वो तरीका आजमाना है जिसका आईन और कानून हमें इजाजत देता है, और फिर आखिरी तरीका जो रहता है वो आप सबको मालूम है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला अब मजीद तेज होगी। हमने कामयाब होना है इंशाअल्लाह। जालिम मिट कर रहेगा, जुल्म मिटता है चाहे जितना भी कोई जालिम हो। हमेशा जो है हक और सच पर जो खड़े होते हैं उसको तारीख भी याद रखती है और वो कामयाब भी होते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कामयाबी आपका मुकद्दर है और आपका इंतजार कर रही है। आपने सिर्फ जो है अभी खड़ा होना है। हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके जजेस भी आपकी तरफ देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमने आपका साथ देना है।